قومی اسمبلی میں اراکین نگراں دور حکومت میں گندم درآمد کرنے پر پھٹ پڑے۔ شیخ وقاص اکرم نے کہا کہ 3200 روپے پر درآمد گندم حکومت نے 4700 روپے میں خریدی۔ پیپلز پارٹی کے میر غلام علی تالپور نے کہا کہ 15 دن گندم آنے میں رہ گئے تھے تو 6 بحری جہاز گندم لے کر کراچی ساحل پر کیوں کھڑے تھے۔ کئی دیگر اراکین نے بھی کہا کہ کسانوں کا استحصال ہو رہا ہے، کسان مایوس بھی ہے اور مقروض بھی۔ مہنگی کھادیں، بجلی اور ڈیزل سے کسان کو نقصان ہو رہا ہے۔ پنجاب میں گندم کی فصل کٹ کر منڈیوں میں پہنچنا شروع۔ صوبائی حکومت کی طرف سے گندم کی خریداری نہ ہونے کی وجہ سے سرکاری ریٹ سے بھی کم قیمت پر فروخت ہونے لگی، کسان پریشان۔ وفاقی وزیر نیشنل فوڈ سیکیورٹی رانا تنویر حسین نے قومی اسمبلی کو بتایا کہ گندم کی امپورٹ نگراں حکومت کے دور میں ہوئی، اس پر وزیر اعظم نے انکوائری کا حکم دیا ہے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے فی الفور گندم خریداری نہ کرنے کی وجہ نمی ہے۔ قومی اسمبلی میں حکومتی اور اپوزیشن اراکین کا گندم کی سپورٹ پرائس کم مقرر کرنے پر اتفاق ہو گیا۔ آج سے 27 اپریل کے دوران بلوچستان کے 24 اضلاع میں درمیانی سے تیز موسلادھار بارش کا امکان۔ ندی نالوں میں طغیانی کا خطرہ۔ پسنی اور دیگر ساحلی علاقوں میں ماہی گیروں کو آج سمندر میں جانے سے روک دیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج خیبر پختونخوا، جنوبی پنجاب اور بالائی سندھ میں آندھی جھکڑ چلنے اور بارش کا امکان ہے۔ گلگت بلتستان، کشمیر میں کہیں کہیں بارش کی توقع۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں آج کراچی تجاوزات کیس کی سماعت ہوگی۔ عدالت نے کیس میں متعلقہ حکام سے شہر میں رفاہی پلاٹوں اور دیگر علاقوں سے تجاوزات کے خاتمے سے متعلق رپورٹ طلب کر رکھی ہے۔ میئر کراچی کا شہر میں ٹریفک کی روانی بہتر کرنے کے لیے ہفتہ وار انسداد تجاوزات آپریشن کرنے کا اعلان۔ صدر، لائٹ ہاؤس، ایم اے جناح روڈ اور بولٹن مارکیٹ سے آغاز ہوگا۔ آئی چندری گڑھ روڈ، نمائش، ایمپریس مارکیٹ اور کھارا در میں بھی آپریشن ہوگا۔ سڑکوں سے کیبن، ٹھیلے، پتھارے اور دکانوں کے باہر سامان ہٹایا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان کی ترقی میں تاجروں سے مدد مانگ لی۔ نجکاری شفاف بنانے کی بھی یقین دہانی۔ کہا حکومت کا کام انڈسٹری چلانا نہیں، پالیسی دینا ہے۔ پاکستان ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ گیا ہے، اسے آگے لے کر جانا ہے۔ ہمیں کشکول کو اتارنا ہے، قرضوں کے پہاڑ لگ گئے ہیں، ہم اس کے بوجھ تلے دب گئے۔ معروف تاجر عارف حبیب کی وزیر اعظم کو بھارت سمیت پڑوسی ممالک سے تعلقات بہتر بنانے اور بانی پی ٹی آئی سے بات چیت کی تجویز۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کراچی میں وفاقی اور صوبائی کابینہ کے اجلاس سے بھی خطاب۔ وفاقی اور صوبائی وزراء کو مل کر کام کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم سے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے حوالے سے جو بات کی وہی بات آرمی چیف سے بھی کہی تھی۔ معروف صنعت کار اور ماہر معیشت عارف حبیب کی پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو۔ کہا آرمی چیف نے انہیں جواب دیا کہ تمام جماعتیں ساتھ ہیں، ایک ہی جماعت مخالف سمت میں ہے۔ میں نے ماضی میں بانی پی ٹی آئی کو بھی آصف علی زرداری، بلاول بھٹو اور شہباز شریف کو فون کرنے کا کہا تھا لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ عارف حبیب نے مزید کہا کہ شہباز شریف میں بہت اہلیت ہے، انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات حل کیے، اتحادی جماعتوں اور نواز شریف کے معاملات حل کیے، کچھ تو ہے جس کی وجہ سے وہ تمام معاملات حل کرنے میں کامیاب ہوں۔ پاکستان کو آئی ایم ایف کی جانب سے مزید 1 ارب 10 کروڑ ڈالر قرض دینے کے سلسلے میں آئی ایم ایف کا اجلاس 29 اپریل کو ہوگا۔ ایگزیکٹو بورڈ پاکستان کو قرض کی قسط کی منظوری دے گا۔ نئے آئی ایم ایف پروگرام کے لیے آئی ایم ایف مشن کا اگلے ماہ کے وسط میں پاکستان دورے کا امکان۔ امریکی پابندیوں کے خدشے کے باوجود پاکستان پر امید۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے امید ظاہر کی کہ پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے کے لیے راستے نکل آئیں گے، یہ منصوبہ تکمیل کے مراحل عبور کر لے گا۔ خواجہ آصف نے کہا کہ خطے میں بڑی طاقتوں کی مداخلت بڑھ گئی ہے، ہمیں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ایک مشترکہ پلیٹ فارم پر ضرور جمع ہونا چاہیے۔ ایرانی صدر کا دورہ پاکستان ایک کامیاب دورہ تھا، بولے طالبان کی کابل میں فتح کی آج بھی تعریف بنتی ہے۔ افغانستان کی بالواسطہ یا بلا واسطہ سرپرستی سے کالعدم ٹی ٹی پی والے یہاں حملے کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما ندیم افضل چند نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی جنرل فیض سے پوچھ کر ٹکٹ دیتے تھے۔ میں نے ان سے سابق اسپیکر چوہدری امیر حسین کو سیالکوٹ سے پارٹی ٹکٹ دینے کی درخواست کی تو بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ جنرل فیض وہاں سے فردوس عاشق آوان کو ٹکٹ دلوانا چاہتے ہیں۔ پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو۔ ندیم افضل چند نے انکشاف کیا کہ بانی پی ٹی آئی جسٹس بابر ستار کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں تعیناتی پر خوش نہیں تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ بابر ستار ہمارے خلاف لکھتا ہے، اسے بالکل جج نہیں بننے دینا۔ انہوں نے پارلیمانی کمیٹی میں بھی علی محمد خان سے کہہ کر بابر ستار کی بطور جج تعیناتی کی مخالفت کرائی تھی۔ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کون ہوگا؟ شیر افضل مروت، حامد خان یا حامد رضا؟ اہم عہدے پر تعیناتی کے لیے سنی اتحاد کونسل کے رہنماؤں کے متضاد بیانات۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کا معاملہ 2 روز میں حل کرنے کا دعویٰ۔ کہا کوشش ہوگی چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی ذمہ داری اپوزیشن کو دینے کی روایت برقرار ہے۔ پولیس والا ماورائے قانون کارروائی کرے تو معطل کر دیتے ہیں، ایجنسیز میں کیا کوئی جواب دہ ہے؟ ایجنسیز کے اندر خود احتسابی کا کیا عمل ہے؟ کوئی دہشت گرد ہے تو مقدمہ درج کریں، ماورائے عدالت کارروائی نہ کریں۔ لاپتہ افراد کے کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی کے ریمارکس۔
کہا گمشدگی کمیشن کے خلاف ان کی رائے اس لیے ہے کہ کمیشن انہی لوگوں کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے جن پر الزام ہے۔ مدعی کی وکیل کہتی ہیں نگراں وزیر اعظم نے جس دن بیان دیا اسی دن ایک بندہ اٹھا لیا گیا، یعنی وزیر اعظم کی عدالت میں بیان کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ مزید سماعت 21 مئی تک ملتوی۔ سپریم کورٹ میں ملٹری کورٹس کے خلاف کیس کے لیے 9 رکنی لارجر بینچ بنے گا یا 6 رکنی بینچ ہی کیس سنے گا؟ 6 رکنی لارجر بینچ نے معاملہ پھر پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو بھجوا دیا۔ سپریم کورٹ کا فوجی عدالت کے فیصلے عدالتی ریکارڈ پر لانے کا حکم۔ جسٹس شاہد وحید نے کہا کہ فوجی عدالت کے فیصلے سے معلوم ہوگا کہ ٹرائل میں کیا طریقہ کار اپنایا گیا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ دیکھنا چاہتے ہیں مرضی کے وکیل کی سہولت دی گئی یا نہیں۔ جسٹس امین الدین نے کہا کہ فوجی عدالتوں کے فیصلوں کو سپریم کورٹ کے حتمی فیصلے سے مشروط کر رکھا ہے۔ دوران سماعت صحافی حفیظ اللہ نیازی جذباتی ہو گئے، کہا ان کا بیٹا حسان نیازی لاپتہ ہے۔ حفیظ اللہ نیازی نے عدالت کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ ان کی بیٹے سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی، انہیں رات کو نیند نہیں آتی۔ عدالت کی اٹارنی جنرل کو حسان نیازی کے بارے میں تفصیلات معلوم کر کے آگاہ کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ دونوں کراچی کے کھانوں کے مداح۔ کراچی میں تاجروں سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ سعودی عرب کے سرمایہ کار پاکستان آنے والے ہیں، آپ ان کو نہاری کھلائیں، کباب کھلائیں، آپس میں بزنس بڑھائیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی کراچی کے کھانوں کے مداح۔ کراچی کے کھانوں کا ذائقہ آج بھی یاد۔ سپریم کورٹ بار کے زہرانے سے خطاب میں کہا کراچی آ کر کچھ یادیں تازہ ہو گئیں۔ کراچی میں کھانے اچھے ملتے تھے، اس وقت کچوری 1 روپے کی ملتی تھی۔ وزیر اعظم نے چیف کمشنر اسلام آباد کیپٹن ریٹائرڈ انوار الحق کو عہدے سے ہٹا دیا۔ ذرائع کے مطابق محمد علی رندھاوا کو چیف کمشنر اسلام آباد تعینات کیے جانے کا امکان۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج ملیریا سے آگہی کا دن منایا جا رہا ہے۔ بلوچستان میں ملیریا کا مرض تشویشناک شکل اختیار کر رہا ہے، جہاں 16 سے زیادہ اضلاع کو ملیریا کے حوالے سے ہائی رسک قرار دیا گیا ہے، جہاں گزشتہ سال 10,40,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے۔ قطر انٹرنیشنل جونیئر اسکواش چیمپئن شپ میں پاکستان کے عبداللہ زمان انڈر 15 کیٹیگری کے فائنل میں پہنچ گئے، جبکہ ان کے چھوٹے بھائی ریان زمان انڈر 11 کی کیٹیگری کے سیمی فائنل میں ہار گئے۔ عبداللہ زمان نے سنگاپور کے کھلاڑی کو اسٹریٹ گیمز میں شکست دی۔ 8 سالہ ریان کو انڈر 11 کے سیمی فائنل میں کویتی کھلاڑی سلمان علی نے مات دی۔ سرگودا میں پھولوں کی نمائش میں 100 سے زائد اقسام کے پھول رکھے گئے ہیں۔ خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد ان میں بڑی دلچسپی لے رہی ہے۔ نمائش 28 اپریل تک جاری رہی۔ اور سنہری بال، گورے گورے گال، چہرے پر مسکراہٹ اور ہاتھ میں کرکٹ کی بال۔ ہنزا کے گاؤں خان آباد کی 8 سالہ علیحہ شاہ کرکٹ کی دیوانی ہے۔ بائیں ہاتھ سے فاسٹ بولنگ اور دائیں ہاتھ سے بیٹنگ کرتی ہے۔ علیحہ شاہ کا کہنا ہے کہ وہ بھائیوں سے کرکٹ سیکھتی ہے۔ امی منع کرتی ہیں، پڑوسی بھی تھوڑا تھوڑا منع کرتے ہیں، لیکن والد چاہتے ہیں کہ بیٹی ملک کا نام روشن کرے۔